بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں دہشت گردی کی لہر جب تیز ہوئی تو اس کے بعد بڑی اہم کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو کچھ کہا اب اس پر پوری طرح سے عمل درآمد ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آرمی چیف کا یہ بیان سامنے آیا کہ جتنی بھی باقیات ہیں، ہینڈلرز ہیں، سہولت کار ہیں ان دہشت گردوں کے، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ان کو ہم کسی بھی صورت میں جو کامیابیاں سمیٹی ہیں پاک فوج نے جانوں کی قربانی دے کر، ہم وہ چھیننے نہیں دیں گے وہ کامیابیاں، اور یہ دوبارہ جو لہر دہشت گردی کی ہے اس کو ہم پھیلنے نہیں دیں گے، اس کا قلع کما کیا جائے گا، اس کو ختم کیا جائے گا۔ اب دیکھیے، ایک تو بہت بڑا کام یہ ہوا ہے کہ بڑی بڑی گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ ایک بہت اہم گرفتاری ہوئی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ دہشت گردوں کو مارا جا رہا ہے، ان گرفتاریوں سے پھر اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں، یعنی ایک دہشت گرد پکڑو اور وہ اگلتا ہے پھر ہر راز اور بتاتا ہے کہ کون کہاں پر ہے، اور پھر اس کے ذریعے 10 دہشت گرد اور پکڑے جائیں۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کتنا خطرناک دہشت گرد تھا اور کن کاموں میں ملوث تھا، کتنی جانیں اس نے لی تھیں اور کرتا کیا تھا، کس کو ٹارگٹ کیا کرتا تھا، اس کے سر کی قیمت کتنی تھی جس کو گرفتار کیا گیا ہے، کہاں سے گرفتار کیا گیا ہے، کس طرح گرفتار کیا گیا۔ اس سے پہلے ایک اور بہت بڑی خبر، فوج نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب یہ نہیں ہوگا کہ کسی اور ملک سے پاکستان میں دہشت گردی پھیلائی جائے اور پاکستان یہ کہتا رہے کہ اس کو روکا جائے۔ اب پانی سر سے گزر رہا ہے، اس وجہ سے اب پاکستانی فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر وہاں سے دہشت گردی ہوگی کسی دوسرے ملک سے اور وہ ملک ناکام رہتا ہے تو پھر ہمیں مجبوراً ادھر جا کر کارروائی کرنی ہوگی۔ اردو نیوز نے یہ خبر چھاپی ہے، جنرل ٹارڈ اعجاز اوان صاحب نے بتایا ہے، اور وہ بڑے باخبر ہیں اس حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ ہو سکتا ہے کہ افغان طالبان کو چونکہ اتنی دفعہ کہا جا چکا، بار بار کہا جا چکا، انہوں نے یقین دہانیاں بھی کروائیں کہ جی ہم کسی کے خلاف بھی اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے، یہ پہلی شرط تھی۔ یعنی یہ تو امریکہ اور دیگر ممالک سے بھی ان کا یہ وعدہ ہے یا ایشورنس ہے، تو پاکستان نے تو کیا نہیں کیا افغانستان کے لوگوں کے لیے۔ تو اب پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے زمین۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے 5 جوان شہید ہوئے، کئی شہادتیں ہو چکی ہیں، کئی اٹیکس ہو چکے ہیں، لیکن افغان طالبان ہر دفعہ کہتے ہیں کہ جی ہم روکیں گے، اچھا ہم زمین استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اب کہتے ہیں جی یہاں سے تو اٹیک ہی نہیں ہوا۔ جب آپ ڈینائل موڈ میں چلے جائیں گے، آپ مانیں گے نہیں، تو آپ اس چیز کو ختم کیسے کریں گے، اس کو ٹھیک کیسے کریں گے؟ تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہوا ہی نہیں یہاں سے اٹیک۔ اب ISPR کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ جی یہ سرحد پار سے یہ اٹیک ہوا جس میں ہمارے 5 جوان شہید ہوئے۔ تو اب یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا، اگر آپ سے کارروائی نہیں ہوتی TTP اور دہشت گردوں کے خلاف افغانستان کے اندر تو ٹھیک ہے، پھر ہمیں مجبوراً یہ کام کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں کہ افغان طالبان اگر پاکستان کے لیے ہی یہ کام نہیں کر پا رہے تو دنیا ان کا اعتبار کیا کرے گی؟ اب مسئلہ یہی ہے کہ پاکستان ایک حد سے زیادہ نہیں جا سکتا۔ اگر جاتے ہیں تو پھر یہ کہا جائے گا پاکستان کو کہ دیکھا یہ افغان طالبان تو کنٹرول نہیں کر پا رہے اور پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلائی جائے گی، یا آپ کو نہیں محفوظ کر پا رہے، آپ کے جو دشمن ہیں، جو دہشت گرد ہیں، جو بالکل ساتھ آپ کی سرحد ہے، تو آپ ہمسایہ ملک ہیں، آپ کے خلاف اتنا کچھ ہو رہا ہے، یہ نہیں کنٹرول کر رہے، تو ہمارے تو پہلے یہ خلاف ہیں، امریکہ یا اس کے اتحادی کہیں گے جی ہم تو ان کے خلاف پہلے بھی لڑتے رہے ہیں، تو یہ ہمارا کیا حال کریں گے؟ تو اس لیے پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ اتنی طویل جنگ اور اس کا خمیازہ افغانستان کے عوام کے بعد سب سے زیادہ پاکستان نے بھگتا، تو وہ پھر اعتبار ختم ہوتا چلا جائے گا۔ اوپر سے دیکھیں امریکہ اعلان بھی کرتا ہے، اگر تو پاکستان نے بھی دباؤ ڈالا، ساری دنیا دباؤ ڈالا کہ تم تو یہاں بچے اور عورتیں اور جوان پتہ نہیں کیا بوڑھے سب کو مار رہے ہو، سردی میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، خوراک نہیں ہے، تم ان کے اربوں روپیہ دبا کر بیٹھے ہوئے ہو، $7 ارب۔ اب جو بائیڈن نے، امریکی صدر نے اعلان کر دیا کہ جی آدھے ہم ریلیز کر دیں گے افغان عوام کے لیے، یعنی $3.5 ارب، اور باقی جو متاثرین تھے 9/11 کو جو امریکہ پر حملہ ہوا ٹوئن ٹاورز کا، تو ان کے متاثرین میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اب اپنے پاس ہی تھے، خود ہی اعلان کر دیا کہ جی ہم آدھے ادھر دے دیں گے، آدھے ادھر دے دیں گے۔ تو یہ بھی ایک امریکہ کا انوکھا انصاف ہے، خود ہی فیصلہ کر کے پہلے دبائے رکھے۔ اب جب ایک انسانی المیہ نظر آ رہا تھا اور لوگ یعنی قحط کا شکار ہو کر مر رہے تھے، ایک تو کمزور ہو رہے ہیں وہاں پر لوگ، اتنی بری حالت ہے، تو اب جناب یہ بڑا احسان جتایا جا رہا ہے کہ جی اچھا جی پاکستان بھی کہہ رہا تھا ان کے لیے کچھ کرو، تو یہ ہم نے کر دیا ہے۔ تو ظاہر ہے جب وہاں پر اتنا آپ دیکھیں گے کہ انسانی المیہ جنم لے رہا ہوگا تو پھر دہشت گردی کی طرف کون دیکھے گا، کیا کیا جائے گا؟ بہرحال پاکستان یہ بات کہہ چکا ہے، وارننگ بھی دی کئی دفعہ،
اور اب یہ بات سامنے آ گئی ہے، جنرل طارق اعجاز اعوان صاحب نے کہہ دیا کہ پھر پاکستان وہاں جا کر کارروائی کرے گا۔ اسی طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران سے بھی کہہ دیا گیا ہے، اور ایران نے اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ سرحدی علاقے میں پورا علاقہ صاف کیا جائے گا۔ یہ اب ایران کی طرف سے پاکستان کو یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا حال ہی میں جس طرح سے بلوچستان میں اتنے بڑے بڑے حملے ہوئے دہشت گردی کے، ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملے ہوئے، پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کے حملے نہیں ہوئے، ہاسٹیج سچویشن کریٹ ہوئی، 20 دہشت گرد وہاں مارے گئے۔ اس کے بعد گرفتاریوں کا ایک سلسلہ نظر آتا ہے، کچھ کو جا کر مارا جاتا ہے، لیکن زیادہ اب بڑی خبریں آ رہی ہیں گرفتاری کی۔ 2 داعش کے دہشت گرد گرفتار ہوتے ہیں وہاڑی سے، اسی طرح سے ایک تو خودکش حملہ آور ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے، ہلاک کر دیا جاتا ہے، کیونکہ خودکش حملہ آور کو گرفتار کرنا ظاہر ہے کہ اس کے قریب جائیں تو وہ ویسے ہی اپنے آپ کو بم سے اڑائے، تو اس کو ہلاک کیا گیا۔ لیکن اس کے علاوہ ایک برقع پوش کمانڈر گرفتار ہوتا ہے، اور اب حکیم اللہ بھی نام بتایا جا رہا ہے جس کو بنو سے گرفتار کیا گیا ہے، اور انٹیلیجنس کی بنیاد پر پتہ چلا کہ یہاں پر دہشت گرد موجود ہے، اور وہاں جا کر جب کارروائی کی گئی تو یہ گرفتار ہوا ہے۔ اور یہ اس کو نور ولی بھی اس کا نام کہیں ہے، کہیں حکیم اللہ نام ہے۔ یہ جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کو ٹارگٹ کرتا تھا، ان کو مارتا تھا، کئی اس نے سیکورٹی فورسز کے جوانوں کو شہید کیا، دیگر دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھا۔ 10 لاکھ روپے اس کے سر کی قیمت تھی۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو زندہ مردہ حالت میں بس یہ چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو زندہ گرفتار کرنا یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب لگتا ہے کہ یہ کوشش یہی ہے کہ جس حد تک ہو سکے ان کو زندہ پکڑا جائے، تاکہ یہ پھر اگلیں، راز اگلیں، بتائیں کہ باقی کہاں کہاں چھپے بیٹھے ہیں، کہ وہ کیا کارروائیاں کر سکتے ہیں، ان تک پہنچا جائے، کیونکہ اگر یہ مارے جاتے ہیں تو پھر آگے پہنچنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ کس طرح سے آ رہے ہیں، کہاں کہاں بیٹھے ہیں، کیا کارروائیاں کرنے والے ہیں، یہ اس لیے ان کو پکڑا جاتا ہے اب، اور ان سے مزید تفتیش کے بعد دیگر اب دیکھیں کہ پکڑے جا رہے ہیں دہشت گرد۔ اور ایسا بھی لگ رہا ہے کہ اب یہ بھاگنے کی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کدھر سے نکلیں، کیونکہ جب ایک گرفتار ہوتا ہے ان کو پتہ لگتا ہے اوہ وہ گرفتار ہو گیا، اب وہ سارے راز اگل دے گا، پھر جہاں پر یہ سلیپر سیلز ان کے ہیں وہاں سے بھاگ کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ جی دوسری جگہ کہیں چلے جائیں، وہاں پر کوئی محفوظ پناہ گاہ ڈھونڈیں، وہاں جا کر چھپ جائیں، جس کا اس کو بھی نہ پتا ہو جو شخص گرفتار ہو گیا، لیکن کہیں نہ کہیں سے پھر کوئی ایسا سراغ ملتا ہے کہ جس سے ان کے پاس پہنچا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک گرفتاری ہوتی ہے تو چند دن بعد ہی دوسری گرفتاری کی، اور پھر کسی اور گرفتاری کی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور اسی وجہ سے ان کی گرفتاریوں کی وجہ سے ایسے بھی ہوتا ہے کہ جی کسی نے پلان بنایا ہوا ہے اور وہ کارروائی کرنے لگتا ہے، لیکن پھر وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں کہ بھئی وہ گرفتار ہو گیا، اس نے بتا دیا ہوگا یہ ہم کارروائی کرنے والے تھے، تو وہ پہلے سے ہی سیکورٹی فورسز الرٹ ہو چکی ہوں گی، اور اب ہو سکتا ہے ہماری طرف آ رہی ہوں اس سے پہلے کہ ہم نے سوچا ہوا تھا دہشت گردی کا سارا پلان کرنا تھا، اس تک وہاں تک جا کر دہشت گردی کریں، وہ ہم تک نہ آ جائیں۔ تو اس لیے گرفتاریاں بہت اہم ہیں، اور یہ پاکستان کے نمبر 1 دشمن ہیں جن کو ایک کر کے یا تو مارا جا رہا ہے یا گرفتار کیا جا رہا ہے، اور زیادہ کوشش نظر آ رہی ہے کہ ان کی گرفتاریاں ہو سکیں تاکہ ایک دفعہ ہی پورے ملک سے ان دہشت گردوں کا خاتمہ ہو سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔